بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اسباب الارث کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ وراثت کے اسباب 3 ہیں، ان میں سے پہلا النکاح، دوسرا النسب اور تیسرا الولا۔ ولا کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ ولا کا لفظی لغوی معنی ہوتا ہے نصرت، قرابت اور ملک، یعنی مدد کرنا، اور قرابت رشتہ داری اور ملک ملکیت ہونا۔ اور اصطلاح میں ولا کہتے ہیں ایسی وراثت کو کہ جس وراثت کا آدمی مستحق ہوتا ہے کسی ایسے شخص کو آزاد کرنے کی وجہ سے جو شخص اس کی ملکیت میں ہو، یعنی اپنی ملکیت میں کوئی غلام ہے یا لونڈی ہے تو اس غلام یا لونڈی کو آزاد کرنے کی وجہ سے اس وراثت کا آدمی مستحق ہوتا ہے۔ اور اس وراثت کا فقہا کی اصطلاح میں نام عصبہ سببی رکھا جاتا ہے اور اس کو ولا کہا جاتا ہے۔ تو اتنی بات تو ہم نے پڑھ لی تھی۔ اب جو آج کے سبق کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ آزاد جو کسی غلام یا لونڈی کو کرنے کی وجہ سے وراثت ہوتی ہے، یہ وراثت صرف آزاد کرنے والے کو ملتی ہے۔ جس طرح میں نے بتایا تھا کہ اگر وہ غلام یا وہ لونڈی جس کو آزاد کیا گیا ہے وہ مر جاتا ہے تو اس کے اصحاب الفرائض ہوتے ہیں، یعنی رشتہ دار، وہ اس کی وراثت لیتے ہیں۔ عصبہ رشتہ داروں میں ہوتے ہیں تو اصحاب الفرائض سے بچی وراثت وہ رشتہ داروں میں عصبہ جو ہیں وہ لیں گے۔ لیکن اگر رشتہ داروں میں اس کا کوئی عصبہ نہ ہو تو پھر اس کو آزاد کرنے والا جس نے اس کو آزاد کیا ہے وہ اصحاب الفرائض سے بچی ہوئی وراثت بطور عصبہ وہ لے گا۔ لیکن اس میں یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ جس کو آزاد کیا گیا ہے وہ غلام ہو یا لونڈی وہ مر جائے تو اس کی وراثت آزاد کرنے والے کو ملتی ہے جب اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی عصبہ نہ ہو۔ لیکن اگر جس نے آزاد کیا ہے یہ مر جاتا ہے تو اس کی وراثت آزاد کرنے والے کی یہ اس کو نہیں ملے گی جس کو آزاد کیا گیا ہے، یعنی غلام کو نہیں ملے، جو آزاد ہونے والا غلام ہے یا آزاد ہونے والی لونڈی ہے اس کو یہ وراثت نہیں ملے گی۔ یہ صرف یک طرفہ ہے کہ جس کو آزاد کیا گیا ہے وہ چاہے غلام ہے یا لونڈی وہ مر جائے، پہلے تو اس کے رشتہ داروں میں اگر اس کے وارث ہیں تو وہ وراثت ان کو ملے گی، نہیں ہے تو پھر آزاد کرنے والے کو ملے گی۔ لیکن آزاد کرنے والا مر جائے تو اس کی وراثت اس آزاد ہونے والے غلام یا لونڈی کی طرف نہیں جاتی۔ فیارثو پس وارث بنتا ہے بہی اس عصبہ سببی ہونے کے ساتھ الموتق آزاد کرنے والا، موتق تاکہ زیر کے ساتھ آزاد کرنے والا، وہ آزاد کرنے والا، وہ عصباتہ اور اس آزاد کرنے والے کا عصبہ، المتعصبون جو عصبہ بننے والے ہیں بے انفسہم اپنے نفسوں کے ساتھ، یعنی بذات خود۔ یہاں ایک بات کہ آزاد کرنے والا وارث بنتا ہے اس کا جس کو آزاد کیا گیا ہے، چاہے وہ غلام ہے یا لونڈی ہے، لیکن اب آزاد کرنے والا بھی مر گیا ہے۔ وہ جو آزاد ہونے والا غلام ہے یا لونڈی ہے اس کے رشتہ داروں میں عصبہ کوئی نہیں، ادھر آزاد کرنے والا بھی کیا ہے، مر گیا ہے، تو پھر آزاد کرنے والے کا جو عصبہ بنفسی ہے، یہ آگے ہم پڑھیں گے کہ عصبہ بنفسی کیا ہوتا ہے۔ آسان لفظوں میں سب سے پہلے اس کے بیٹے، پوتے، پڑ پوتے، نکڑ پوتے، نیچے تک وہ آتے ہیں عصبہ بنفسی میں۔ اگر یہ آزاد کرنے والا مر گیا ہے تو اس کے بیٹے ہیں یا پوتے پڑ پوتے تو پھر وہ آزاد کیے گئے کی وراثت ان کو ملے گی۔ اگر بیٹے، پوتے، پڑ پوتے نیچے تک کوئی بھی نہیں، پھر باپ، دادا، پردادا، نکڑ دادا اوپر تک کوئی ہے وہ بھی نہیں ہے، پھر بھائی نہیں تو بھتیجے نہیں تو ان کے بیٹے، لیکن اس میں عورتیں نہیں آئیں گی، صرف مرد، بیٹے
آئیں گے بیٹیاں نہیں، پوتے آئیں گے پوتیاں نہیں. اسی طرح باپ آئے گا ماں نہیں. اسی طرح بھائی آئے گا بہنیں نہیں، بھائی نہیں تو بھتیجے، بھتیجے نہیں تو ان کے بیٹے، اگر ادھر بھی کوئی نہیں پھر چچا، چچا نہیں تو چچے کے بیٹے. یہ اسباب نفسی ہوتے ہیں. لم یکن للموتک، اگر نہ ہو للموتک، یہاں تا پر زبر پڑھنی ہے. موتک تا پر زبر تو اس کا مطلب آزاد کیا گیا، اور تا کے نیچے زیر جو پیچھے پڑی ہے موتک تو اس کا مطلب آزاد کرنے والا ہے. کہتے ہیں علم یکن، اگر نہ ہو للموتا کے آزاد کیے گئے کے لیے وارثن، کوئی وارث، آصبن عصبہ بننے والا، من النسب نسب سے، یعنی آزاد کرنے والا. آزاد کیے گئے غلام یا لونڈی کا وارث اس وقت بنے گا جب آزاد کیے گئے غلام یا لونڈی کے لیے کوئی نسب یعنی رشتہ داروں میں سے عصبہ وارث نہیں ہوگا. وہ اور یہی معنی ہے قول ہی ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا کہ آپ نے فرمایا انما الولاء لمن اعتق، کہ نیز فیض کے ولا اس کے لیے ہے جس نے آزاد کیا ہے. ویورث بہ، اور وارث بنایا جاتا ہے اس ولا کے ساتھ، من جانب واحد، ایک ہی جانب سے، فقط صرف، یعنی اس آزاد کرنے کی وجہ سے اس ولا کے ذریعے ایک ہی جانب سے وارث بنایا جاتا ہے، یعنی آزاد کرنے والا وارث بنتا ہے اس کا جس کو اس نے آزاد کیا ہے. لیکن آزاد کیا گیا، جس کو آزاد کیا گیا وہ آزاد کرنے والے کا وارث نہیں بنتا. ایل موتے کو، یعنی آزاد کرنے والا، یارث و وارث بنتا ہے مال العتی کے، آزاد کیے گئے کے مال کا، من غیر اکسن، الٹ کے علاوہ. الٹ اس کا کیا ہے کہ آزاد کیا گیا وہ وارث بنے آزاد کرنے والے کا. اب آزاد کیا گیا، آزاد کرنے والے کا وارث نہیں بنتا. وَهُوَ لَا يُوجَدُ فِي هَذَا الزَّمَانِ، اور یہ ولا جو ہے لا یوجد نہیں پائی جاتی فی هَذَا الزَّمَانِ، اس زمانے میں، یعنی اس دور میں غلاموں لونڈیوں والا سلسلہ ہی ختم ہے، اس لیے ولا والا سلسلہ بھی ختم ہے. اچھا شیخ صاحب، یہ الفرائض ہو گئے جو جن کا حق شریعت میں بیان کیا گیا. دعا اسبات ہو گئے وہ جو ان میں سے بچ جائیں گے. ان میں سے بات نہیں جائیں گے، آگے ہم تفصیل پڑھیں گے. آپ اتنی بات سمجھیں کہ اصحاب الفرائض سے مراد وہ ورثاء ہیں جن کے حصے قرآن میں مقرر کیے گئے ہیں کہ اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا. اسبات سے مراد وہ ورثاء ہیں جن کو وارث تو قرآن حدیث میں قرار دیا گیا ہے کہ یہ بھی مرنے والے کے کیا ہے وارث ہیں، لیکن ان کے حصے مقرر نہیں ہوئے کہ ان کو اتنا ملے گا. ان کا یہ قانون ہے کہ جن کے حصے مقرر ہیں، یعنی اصحاب الفرائض جو ہیں، ان سے جو باقی بچ جائے گا وہ کیا ہے ان کا، تھوڑا ملے، تھوڑا بچے یا زیادہ بچے. ٹھیک ہے. اور ذوی الارحام وہ ہیں کہ جو اصحاب الفرائض اور اسبات کے علاوہ ہیں، اور ذوی الارحام اس وقت وارث بنتے ہیں جب اصحاب الفرائض میں سے بھی کوئی نہ ہو اور اسبات میں سے بھی کوئی نہ ہو. اتنی بات آپ یاد رکھیں. باقی اصحاب الفرائض کون ہیں، اسبات کون لوگ ہوتے ہیں، اور ذوی الارحام کون ہوتے ہیں، یہ ہم آگے ہر ایک کی تفصیل وضاحت میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ملحوظۃ نوٹ، ملحوظہ کا معنی جو ہم کہتے ہیں نوٹ، یعنی ایک اہم بات. کہتے ہیں ہم نے پڑھا ہے کہ وراثت کے 3 اسباب ہیں، نکاح، نسب اور ولا. لیکن کبھی یوں ہوتا ہے کہ ایک ہی شخص میں یہ تینوں اسباب کیا ہوتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں. اس سے رشتہ داری بھی ہوتی ہے، خونی رشتہ داری کے اعتبار سے بھی وہ وارث بن رہا ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، نکاح بھی ہوتا ہے، اور ولا والا رشتہ بھی اس سے کیا ہوتا ہے. ایک ہی آدمی بیک وقت یہ تینوں اسباب اس میں کیا ہوتے ہیں، جمع. رشتہ داری، نسب بھی ہوتا ہے، اس سے نکاح بھی ہوتا ہے، اور کیا ہے، ولا بھی ہوتی ہے. کہتے ہیں قد تجتمع الاسباب الثلاثہ، تو کبھی کبھار جمع ہو جاتے ہیں 3 اسباب، فی شخص واحد، ایک ہی شخص میں، کما فی الصورت الآتیہ،
جس طرح کے آنے والے ایک نقشے میں آنے والی ایک صورت میں ہے، صفحہ نمبر 37 پہ ایک نقشہ ہے، ایک صورت ہے، اس میں یہ انہوں نے بتایا کہ تینوں اسباب جو کیا ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ اس وقت مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کی چھوڑیں ویسے بتا دیتا ہوں، اس کے چچے کی بیٹی ہے، ایک آدمی کے چچے کی بیٹی ہے، وہ کسی کی لونڈی ہے، کسی کی لونڈی کسی کی ملکیت میں ہے، کوئی اس کا مالک ہے، کسی کی وہ لونڈی ہے۔ یہ اس بچی اس لڑکی کے چچے کا بیٹا، اس کا چچا ذات بھائی ہو گیا، اس کو خریدتا ہے، اس لونڈی کو خریدتا ہے جس کے وہ ملکیت میں ہوتی ہے، اس سے خرید کر اس کو کیا کر دیتا ہے، آزاد کرتا ہے۔ آزاد کرنے کے بعد اس سے کیا کر لیتا ہے، نکاح کر لیتا ہے۔ سمجھ آئی؟ اب اس سے نکاح کر لیا تو تینوں سبب جمع ہو گئے۔ یہ لڑکا اس کے چچے کا بیٹا بھی ہے، اس کا خامن بھی ہے، اور اس کو آزاد کرنے والا بھی ہے۔ سمجھ آئی؟ اب تینوں اسباب جمع ہو گئے وراثت کے، رشتہ داری والا بھی کہ چچے کا بیٹا ہے، تو جب بیٹے بیٹیاں نہ ہوں، باپ دادا پر دادا نہ ہو، بہن بھائی نہ ہو، تو چچا وارث ہوتا ہے، چچا نہ ہو تو پھر چچے کا بیٹا ہوتا ہے، تو یہ چچے کا بیٹا ہونے کے اعتبار سے بھی اس کا اسبہ بنتا ہے، چچے کا بیٹا ہونے کے اعتبار سے۔ دوسری طرف خاوند بھی ہے، تیسری طرف کیا ہے، آزاد کرنے والا بھی۔ تو اس طرح کبھی یہ تینوں اسباب ایک ہی آدمی کی میں کیا ہوتے ہیں، جمع جو ہو جاتے ہیں، تو اب وہ کس طرح وارث بنے گا، آگے تفصیل اس کی ہم اس آگے آ کے پڑھیں گے۔ یہاں اتنی بات سمجھ لیں، بعض اوقات ایک ہی آدمی کے اندر وراثت کے تینوں سبب جمع ہوتے ہیں، اور وہ کیسے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی کی چچا کی بیٹی ہے، وہ کسی کی لونڈی ہے، یہ اس کو خرید کر آزاد کر دیتا ہے، پھر اس سے نکاح کر لیتا ہے۔ اب یہ اس کے چچے کا بیٹا بھی ہے، اور یہ اس کا خامند بھی ہے، اور یہ اس کا موتے کا آزاد کرنے والا بھی ہے، رشتہ داری بھی، نکاح بھی